پہاڑوں کے درمیان میں واقع ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام مہک نگر تھا۔ یہ بستی اپنے قدرتی حسن، دریا کے کنارے بہتے ہوئے پانی اور سبز میدانوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ لیکن اس بستی کو جو سب سے خاص بناتا تھا وہ تھی یہاں کی رنگیلی برسات۔ ہر سال بستی کے لوگ بے چینی سے اس برسات کا انتظار کرتے تھے۔ نوری، جو بستی کی سب سے چلبلی اور نٹکھٹ لڑکی تھی، رنگیلی برسات کی دیوانی تھی۔ نوری کے بال کالے اور گھنگریالے تھے، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہمیشہ شرارت جھلکتی تھی۔ وہ ہر سال اس برسات کے رنگ دیکھنے کے لیے بے تاب ہوتی تھی۔ نوری کی دادی، جنہیں سب بستی میں دادی اماں کہتے تھے، رنگیلی برسات کے بارے میں نوری کو قصے سنایا کرتی تھیں۔ دادی اماں کہتی تھیں کہ یہ برسات کوئی عام برسات نہیں بلکہ جادوئی برسات ہے۔ یہ صرف تب ہوتی ہے جب لوگ دل سے خوش ہوں اور ان کی نیت صاف ہو۔ یہ برسات خوشیوں کا جادو ہے۔ نوری ہر سال برسات کے آغاز سے پہلے گاؤں کے دریا کے کنارے جا کر آسمان کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ بادلوں میں رنگوں کی جھلک دیکھنے کی کوششیں کرتی، جیسے کہ آسمان میں کوئی راز چھپا رکھا ہو۔ کیا اس سال بھی رنگیلی برسات ہوگی دادی اماں؟ نوری نے ایک دن اپنی دادی اماں سے پوچھا، تو دادی اماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ تو وقت ہی بتائے گا بیٹا، لیکن یاد رکھو رنگیلی برسات صرف خوش دلوں کے لیے ہوتی ہے۔ نوری نے سوچا کہ اس سال وہ ضرور کوئی ایسا کام کرے گی جس سے رنگیلی برسات آئے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگی کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دوستوں میں راجو، سلما اور گڈو بچے شامل تھے، جو سبھی نوری کی طرح شوقین اور کھیل کود کے دل دادا تھے۔ ہمیں کچھ خاص کرنا ہوگا، راجو نے کہا۔ شاید ہمیں بستی کے لیے کوئی تحفہ تیار کرنا چاہیے، یا پھر ہم جنگل میں جا کر کوئی نیا خزانہ ڈھونڈیں، گڈو نے جوش سے کہا۔ ایک دن نوری اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے نکلی۔ وہ سب درختوں کے پیچھے چھپ کر ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ نوری بھاگتے بھاگتے جنگل کے گہرے حصے میں جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر وہ رک گئی اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اچانک ایک نرم سی آواز اسے سنائی دی، اے لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوری نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی جادوئی چھڑی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں یہاں کھیلنے آئی ہوں، نوری نے جواب دیا۔ اور آپ کون ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کہا، میں اس جنگل کا جادوگر ہوں، میں نے تمہیں بہت عرصے سے دیکھا ہے، کیا تم رنگیلی برسات کا راز جاننا چاہتی ہو؟ نوری نے خوشی سے جواب دیا، ہاں مجھے بتاؤ، رنگیلی برسات کیسے آتی ہے؟ جادوگر نے کہا، رنگیلی برسات تب آتی ہے جب کوئی دل سے خوش ہو اور دوسروں کی خوشی کے لیے کچھ خاص کرے۔ یہ برسات خوشیوں کا جادو ہے، اور اگر تم سچے دل سے دوسروں کی مدد کرو گی تو یہ برسات ضرور آئے گی۔ نوری نے غور سے جادوگر کی بات سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ بستی میں واپس جا کر سب کے لیے کچھ خاص کرے گی۔ نوری بستی واپس آئی اور اپنے دوستوں کو جادوگر کی بات بتائی۔ سب نے سوچا کہ آخر وہ ایسا کیا کریں جو بستی کے لوگوں کو خوش کر دے۔ ہمیں بستی کی صفائی کرنی چاہیے، سلما نے کہا۔ اگر بستی صاف اور خوبصورت ہوگی تو لوگ خوش ہو جائیں گے، اور ہمیں بوڑھے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، راجو نے کہا۔ وہ بھی
خوش ہو جائیں گے۔ نوری اور اس کے دوستوں نے بستی کے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبح سے شام تک بستی کی صفائی کرتے، لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے اور بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ آہستہ آہستہ بستی میں ایک خوشگوار ماحول بن گیا۔ ایک دن جب نوری اور اس کے دوست دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان پر رنگین بادل چھانے لگے۔ ہوا میں میٹھی میٹھی خوشبو پھیلنے لگی اور تو اور درختوں کے پتے بھی چمکنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوری نے حیرت سے پوچھا اپنی دادی اماں سے۔ تو دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رنگیلے برسات کا آغاز ہے بیٹا۔ تمہاری نیک نیتی اور محنت نے رنگینیوں کو زمین پر بلا لیا ہے۔ پھر اچانک آسمان سے رنگین بارش برسنے لگی۔ ہر قطرہ ایک نیا رنگ لاتا تھا۔ درخت، زمین، یہاں تک کہ لوگوں کے کپڑے بھی مختلف رنگوں میں ڈھلنے لگے۔ بستی کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، بچوں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا اور بڑے لوگ حیرت سے اس جادوئی منظر کو دیکھنے لگے۔ رنگیلی برسات کے بعد بستی میں ایک خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ زیادہ خوش تھے، بچے زیادہ مسرور تھے اور بستی میں ہر طرف امن اور محبت کا ماحول تھا۔ نوری کی محنت اور نیک نیتی کی بدولت بستی کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ایک دن وہی جادوگر پھر نوری کے سامنے آیا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی خوشی دوسروں کی خوشی میں ہے۔ تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ پھر جادوگر نے اپنی چھڑی کو ہوا میں گھمایا اور نوری کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی بوتل آ گئی۔ یہ جادوئی بوتل تمہارے لیے ہے، جادوگر نے کہا۔ جب بھی تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو، اسے کھول لینا۔ نوری نے اس بوتل کو دل سے سنبھال کر رکھ لیا، لیکن اسے کبھی کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ حقیقی خوشی تو دوسروں کی مدد کرنے اور محبت بانٹنے میں ہی ہے۔ بستی کے لوگ بھی اس راز کو سمجھ چکے تھے اور سب مل جل کر رہنے لگے۔ رنگیلی برسات اب ہر سال آتی تھی، کیونکہ بستی کے لوگ دل سے خوش اور نیک نیت تھے۔ نوری کی کہانی بستی کی ہر نسل میں سنائی جاتی رہی اور لوگ ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ سچی خوشی وہی ہے جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جب ہم دل سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور سچی خوشی بانٹتے ہیں تو ہی ہماری زندگیوں میں رنگوں اور خوشیوں کی برسات ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ سنو کہانیوں میں مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔ تھینک یو۔